الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم۔ آج ہمیں آج کی درس میں یہ جاننا ہے کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے۔ اس تعلق سے ہمیں مسائل شرعیہ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند ہوں، ان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ۔ تو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے۔ اور جو مرغی چھٹی پھرتی ہو اور غلیظ گندی چیزوں پر منہ ڈالتی ہو، سے چھٹی پھرتی ہو، جہاں چاہتی ہو کھا لیتی ہو، ایسی مرغیوں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور اگر وہ بند رہتی ہو، چھٹی پھرتی نہ ہو، غلیظ اور گندی چیزوں کو نہ کھاتی ہو، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح بعض گائے ہوتی ہیں، بعض ایسے بیل ہوتے ہیں، بعض ایسے بھینس اور بکریاں ہوتی ہیں کہ جن کی عادت غلیظ یعنی گندگی کھانے کی ہوتی ہے، گندی چیزوں کو کھانے کی ہوتی ہے، گندی چیزیں کھاتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں یہ وہاں کھا لیتی ہیں، تو ان کا بھی جھوٹا مکروہ ہے اگر یہ ایسی صورت ہے تو۔ اور اگر ابھی نجس چیزیں کھائیں، یعنی کوئی نجس چیز ہے، ٹہل رہی تھی، جا رہی تھی یا آ رہی تھی، تو نجس چیزیں کھا لی، اور کھانے کے بعد نجس چیز کھانے کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے منہ کی پاکی ہو جائے، منہ کی طہارت ہو جائے، اور اسی حالت میں پانی میں منہ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو گیا، اگر وہ 10 درجہ سے کم ہو، یعنی بڑا حوض نہ ہو۔ اور اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے، گھوڑے کا جھوٹا پاک۔ اسی طرح گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ گھر میں جو رہنے والے اس طرح کے جانور ہیں، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ بلی نے اسی طرح سے بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا، چوہا کھایا فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
کہ اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو و غسل کرنا مکروہ. اچھا پانی ہے تو آپ مکروہ پانی سے وضو و غسل کر رہے ہیں تو مکروہ. اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح مکروہ جھوٹے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے. اور غریب جو ہو، فقیر ہو، محتاج ہو تو ان کو بلا کراہت جائز ہے. اور اس تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی پاک. اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب یعنی تھوک اور پسینہ بھی مکروہ. تو کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے اور کن کا مکروہ ہے اور کن کا ناپاک ہے، اس تعلق سے چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ مسائل شرعیہ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.